بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم۔ میرے ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے معذرت چاہوں گا کہ صبح سے مجھے جو ہے اس پروگرام میں حاضر رہنا چاہیے تھا، لیکن کچھ آزار کی وجہ سے حاضر نہ رہ سکا، اس کے لیے معذرت پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے مہمان اتنے دور دراز سے آئے اور میری غیر حاضری ذرا مجھے اچھا بھی نہیں معلوم ہوا، لیکن کچھ مجبوری تھی تو نہیں پہنچ سکا۔ ہمارے جو مہمان جنید صاحب وغیرہ پہنچے، انہوں نے بتایا کہ فلائٹ بھی لیٹ ہو گئی اور آگے پیچھے ہوئے، تو بر وقت نہیں پہنچ سکے، سیدھے یہاں پہنچے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اسی پر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہی تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی کہ جس کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے لیے کیا خیر ہے، تو ہمارا یہ آگے پیچھے ہونا، مؤخر ہونا، مقدم ہونا، یہ بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ ایمان والا تو ہر چیز میں سے تسلی کا سامان نکال لیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے خیر ہے۔ اور اس کی خیر کی چونکہ بہت ہم ہیں ہی ایسے لوگ کہ باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب، باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اس لیے ہم نے تو ہمیشہ ہواؤں کے رخ کو موڑا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ہواؤں کے رخ پر کبھی بھی چلے، اس وجہ سے کبھی ایسے حالات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والذی یقنط رحمتہ من بعد ما قنطوا، وہ ذات وہ ہے کہ جو رحمت کی بارش نازل فرماتی ہے اس وقت جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مایوس ہونے کے بعد حاضر ہوتی ہیں۔ تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے مرتبہ نامساعد حالات پیش آتے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے، 3 باتیں عرض کی۔ ایک تو مسئلہ توحید کا، ہم توحید کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کے ہونے کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں ہم کبھی بھی کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہے اس کا نام و نشان مٹانا۔ اس وجہ سے توحید کے ساتھ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو کہی کہ نمازوں کی پابندی، یہ جو ایمان والا درخت تو اپنے پتوں سے پہچانا جاتا ہے، ایمان والا کیسے پہچانا جائے؟ ایمان والے کی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے۔ من اقامھا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمھا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرایا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے نماز تو یہ ہے۔ اور اخلاق کی بات جو کہی گئی آپ حضرات کے سامنے، یقیناً جو ہیں سب سے زیادہ جنت میں لوگ داخل ہوں گے تو فرمایا کائے کے لیے سمجھائے تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اور حسن الخلق اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اب جو ہے یہ میں جو بات کہی کہ ہمارے جو حالات پیش آئے اس پر حالات ہمیشہ پیش آئے، اور اس حالات نے ہمیں تیار کیا، حالات ہی میں ہم نے کام کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صبح سے آپ حضرات جو ہیں اس کیمپ میں ہو، اس تربیتی کیمپ میں سن رہے ہیں، حالات نہیں نے ہم کو ہمیشہ تیار کیا ہے۔ اور ایمان والا کبھی حالات سے نہ ڈرتا ہے نہ کبھی حالات کے ساتھ میں کمپرومائز کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اگر یہ صلح حدیبیہ کا موقع نہ ہوتا
تو شاید بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے تربیتی پہلو کے اعتبار سے جو آئیں وہ نہ آتی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام جو برسوں سے بیت اللہ کو چھوڑے ہوئے تھے، جن کی گھٹی میں بیت اللہ کی محبت پڑی ہوئی تھی، آج بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ عمرہ کریں گے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، حجر اسود کا بوسہ دیں گے، ملتزم سے چمٹیں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، یہ ساری امیدیں لے کر گئے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں جا صلح حدیبیہ کے موقع پر پہنچے، وہاں روک دیے گئے، منع کر دیا، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اسلامی تاریخ میں یو ٹرن ہے۔ اسلامی تاریخ میں اگر کہیں تبدیلی شروع ہوئی ہے اور اسلام کو ایک تقویت حاصل ہوئی ہے اور اسلام کا اگر بول بالا ہوا ہے تو اس میں صلح حدیبیہ کے واقعے کو بڑا دخل ہے۔ روک دیے گئے، منع کر دیا کہ آپ کہیں عمرہ نہیں کر سکتے۔ سارے کے سارے صاحب 7,000 کی تعداد کہیں بتائی جا رہی، کہیں 2,500 کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام سب اس موڈ میں تھے لڑ لیا جائے، ہم تو بڑی چھوٹی تعداد میں بھی لڑیں، آج تو ہمارے پاس 7,000 یا 2,500 کی تعداد، لڑ لیں گے، دیکھ لیا جائے۔ لیکن جہاں واقعہ طویل ہے، صلح کی بات سامنے آئی، آپ علیہ السلام نے صلح کو قبول کر لیا۔ اور صلح میں جو مین شرطیں تھیں وہ 3 تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، آئندہ سال کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس کوئی آئے گا، یعنی مشرکوں میں سے کوئی آئے گا، تو آپ ہم کو واپس کر دیں گے، اور تمہارا آدمی، ایمان والا آدمی اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح کی سراسر، صلح تو میرے دونوں پاسے برابر ہونے چاہیے، لیکن یہ سراسر ناانصافی کے بنیاد ہے۔ ہمارا آدمی، مشرکوں کا آدمی اگر تمہارے پاس میں آئے گا تو تمہیں واپس کر دینا ضروری ہے، اور تمہارا اگر آدمی، ایمان والا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور تیسری شرط تھی، آپ آؤ گے تو یہاں 3 دن تک رہ سکتے ہو۔ 3 دن کے اور بھی شرطیں تھیں، ہتھیار لاؤ گے تو ہتھیار کو تھیلے میں بند کر نمائش کے طور پر نہیں کر سکتے، لیکن یہ 3 مین شرطیں تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ پیش کی گئی، آپ نے اس کو منظور کر لیا، آپ نے اس کو منظور کر لیا۔ جب منظور کر لیا تو صحابہ کرام جو حالت احرام میں تھے، اپنا جانور لے کر آئے تھے، سب کے حوصلے ٹوٹ چکے، سب مایوس ہو گئے۔ لوگ تو عزم کے ساتھ آئے تھے، حوصلے کے ساتھ آئے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے تھے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے تھے، مقام ابراہیم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج سارے حوصلے اور عزم کے ارادے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے صلح کے کاغذ پر دستخط، واقعہ طویل ہے، مختصر عرض کرتے ہوئے جب یہ ہوا، صحابہ کرام کے ایسے حوصلے ٹوٹے کہ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احرام کو کھول دو، جانور کو ذبح کر دو، اپنے سر کو منڈوا لو۔ کوئی سننے کے لیے تیار ہے؟ آپ کے حالانکہ وہ تو وہ لوگ تھے، ابرو کے اشارے پر جان دینے والے لوگ تھے، لیکن آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جانور ذبح کر لو، اپنے سر کو مونڈ لو۔ کوئی سننے کے لیے تیار ہے؟ آپ علیہ السلام پریشان ہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں کہ نبی کی موجودگی میں، نبی کے بعد بھی اگر نبی کے حکم کو توڑا جائے گا اور اجتماعی شکل اختیار کی جائے گی تو اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئیں۔ اور آج جب نبی موجود ہے اور نبی کی موجودگی میں اگر نبی کے حکم کو توڑا جائے گا تو کیا حال ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ ان کو ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس وقت رہبری فرمائی اور یہ کہا اللہ کے نبی، یہ لوگ جو ہیں آپ کے
حکم عدولی توڑنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کے حوصلے اس قدر ٹوٹے ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ وہ ارادوں کے ساتھ آئے تھے، عزم کے ساتھ آئے تھے، تمناؤں کے ساتھ آئے تھے، لیکن ان کی ساری تمناؤں کا خون ہو گیا، مایوس ہو چکے ہیں، اس وجہ سے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ ایک کام کیجئے، حضرت سلمہ رضی اللہ، جس طریقے سے پہلے وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہبری فرمائی تھی، معاف کرنا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جیسے حق، میں زہرہ حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا تھا۔ ہم نے مستورات کو تو سائیڈ میں کارنر میں ڈال دیا ہے، معاف کرنا، مستورات کی طرف تو ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو گویا سماج کا ایک فرد سمجھا بھی جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا، بڑے افسوس کی بات، ان کو تو سائیڈ میں کر لیا۔ اور یہاں رہبری کرنے والی سب سے پہلے وحی کو نازل ہوئی تھی، ان کی رہبری کرنے والی حضرت خدیجہ تھی۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے اور زملونی کہہ رہے تھے۔ اس وقت تسلی کے جو الفاظ جو دیے گئے بخاری میں بھی ہیں، سیرت ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، کیا الفاظ تھے وہ خاتون کے، جو الفاظ تھے بڑے ہمت بھرے تھے، یقین کے ساتھ تھے۔ اور دوسری طرف یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رہبری فرما دی، اے اللہ کے نبی آپ یہ کام کیجئے کہ اپنے جانور کو ذبح کر لیجئے، اپنے سر کو منڈوا دیجئے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنے جانور ذبح کیا اور اپنا سر منڈوایا، سارے کے سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے جانوروں کو لیا، ذبح کر دیا اور اپنے سر کو منڈوا دیا۔ اب یہ چلے گئے، آپ علیہ السلام نے صلح کے کاغذ پر کیوں دستخط کیے؟ اب وہاں چلے گئے، مدینے میں رہے، کچھ مسلمانوں کو سکون کی سانس لینے کا موقع ملا۔ چاروں طرف کا معاشرہ جو ہے وہ غیروں کا معاشرہ تھا، ایمان والوں کا معاشرہ نہیں تھا۔ ہم جو کام لے کر آئے ہیں، اس لیے جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چاروں طرف کا معاشرہ کس کا تھا؟ اور مشکل سے صلح حدیبیہ کے موقع پر 7,000 اور 2,500 گاؤں اعلان کرنے کے بعد یہ تعداد جمع ہوئی تھی، لیکن وہ صلح کا جو وقت ملا اس میں ہماری معاشرت، ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اطراف کے لوگوں نے، قرب جوار کے لوگوں نے، بستی والوں نے، ان کے قرب جوار کے لوگوں نے جب آپ کے اخلاق کو دیکھا، صحابہ کرام کے کردار کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، وہ عرب جن پر انگریز بھی حکومت نہیں کر سکے، ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ، ایسے ضدی قسم کے لوگ، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ ان کی تو پوری کایا پلٹ گئی۔ محمد عربی علیہ السلام نے ان کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے، جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، جو اچکے، جو چوری چکاری میں جن کا ناکا کا مسئلہ بہت آگے بڑھ چکا تھا، ہر کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جا رہی ہو، ان ساری برائیوں سے پاک صاف کر ایک ایسا بہترین معاشرہ جب لوگوں کے سامنے آیا تو لوگ جھوک در جھوک ایمان والے بن گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہی صلح حدیبیہ کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، لیکن فتح مکہ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس وقت کتنے ہوئے؟ وہ 2,500 کی تعداد کتنے ہزار کی تعداد میں تبدیل ہو گئی؟ 10 سے 12,000 کی تعداد میں تبدیل۔ یہ اگر دیکھا جائے یہ تعداد کی جو تبدیلی ہوئی ہے صلح حدیبیہ اور کہیں فتح مکہ کے بھی، یہ ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کا نتیجہ تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اسی وجہ سے صلح کی تھی تاکہ مسلمانوں کو ذرا سانس لینے کا موقع ملے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار، اور جس سانچے میں ان کو ڈھالا گیا ہے، جس بھٹی میں ان کو تپایا گیا ہے، جس کردار کی ان کو تعلیم دی گئی ہے، وہ لوگوں کے سامنے آوے، وہ معاملات لوگوں کے سامنے آوے، وہ اخلاق لوگوں کے سامنے آوے۔ وہ ساری چیزیں جب آئی تو لوگ جھوک مسلمان۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، مجھے لمبی بات نہیں کہنی، بات یہی کہنی ہے کہ اصل چیز ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، اور ہمارا جب کردار لوگوں کے سامنے آئے گا، ہمارے اخلاق جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں۔
اب یہ اور خاص طور سے ہمارا جو مخالف فریق ہے اس نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بستیاں میں جو ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہ رہے تھے، ایک دوسرے کے گھر ملے ہوئے رہ رہے تھے، انہوں نے اس تفریق کو پیدا کر ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ چاہتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ پہلے جو محبتیں تھیں، پہلے ایک دوسرے کا ملنا جلنا تھا، پہلے جو ایک دوسرے کے آبا و اجداد کے تعلقات تھے، اس تعلقات پر انہوں نے کس طریقے سے قدغن لگائی ہے، کس طریقے سے روکنے کی کوشش کی، آپ لوگ جانتے ہو، اور وہ اسی لیے کہ ہمارے پاس ایک دین حق ہے، اور حق ایسی چیز ہے جو جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ الحق یعلو ولا یعلی، بلند ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ساری باتیں، نہیں سمجھ رہے نہیں، لیکن وہ الگ کر رہے ہیں ہمارے سے، وہ ہماری نمازوں کو نہ کیوں نمازوں کو روکا جا رہا ہے؟ آج ہماری نمازوں کو پلیٹ فارم پر ہر جگہ پر ایشو کیوں بنایا جا رہا؟ اس وجہ سے کہ ہماری نماز بھی دعوت ہے، ہمارا کردار بھی دعوت ہے، ہمارے معاملات بھی دعوت ہے، ہماری گفتار بھی دعوت ہے، ہمارا رہن سہن بھی دعوت ہے۔ مسلمان اگر اس پر آمادہ ہو جائے تو بہت بڑا کام اپنے کردار سے کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پیام انسانیت کے عنوان پر جو ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دوریاں پیدا کی گئی ہیں دوریوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو خلیج پیدا کی گئی اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور جب ایک دوسرے کے قریب آئیں تو کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ سومناتھ میں کیوں رہے تھے؟ سومناتھ میں رہے، برسوں رہے، حضرت شیخ سعدی تھے۔ ہر محی الدین چشتی رحمۃ اللہ نے گیروا کپڑا کا گیروے سے مناسب کپڑا کیوں پہن لیا تھا؟ اپنے دسترخوان پر جو ہے گوشت کو منع کر دیا تھا، اس لیے کہ ہمارے برادران وطن اس سے نفرت کرتے ہیں، ان کو قریب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی تھی۔ آپ نے دیکھا کتنا بڑا کام کر کر گئے، پڑھ لیجیے تاریخ ان کی، حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ کی تاریخ پڑھ لیجیے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی تاریخ پڑھ لیجیے، کتنے لاکھوں آدمی ان کے مرید ہوئے اور ایمان۔ یہ کون سی تلوار سے ہوا تھا؟ یہ کون سے بادشاہوں نے کیا تھا؟ کسی نے نہیں۔ جو کچھ کام کیا ہے یہ گدڑی پوش لوگوں نے کیا ہے، جو کچھ کام کیا ہے یہ صوفیوں نے کیا ہے، جو کچھ اس ملک میں کام ہوا ہے کوئی حکومت کے دروازوں سے نہیں آیا، یہ علماء نے کیا ہے۔ مجدد الثانی کون تھے جس کے نتیجے میں عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہوا اور پورا نقشہ بدلا، مغلیہ حکومت کا نقشہ بدلا؟ اس کے پیچھے کس کی محنت تھی؟ ذرا دیکھیے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ ذرا اس کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس تاریخ ہے، آپ کے پاس ایک پورا کردار ہے۔ میرے بھائیو، آپ صبح سے ہو، میں اس لیے زیادہ بات کہنا نہیں چاہتا، ہمارے جو ساتھی آئے ہوئے ہیں انہوں نے صبح سے لے کر آپ کے سامنے باتیں کہی ہیں، ہم ان باتوں پر عمل کریں، اور یہ کہ یہ انسانیت کے پلیٹ فارم سے جو بات ہو رہی ہے، توحید، اخلاق اور نمازوں کی پابندی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں خود دائی بنا دیتی ہیں۔ سمجھے؟ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ نمازوں کی پابندی نمازوں کا ویسے ہی کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ نمازیں خود دعوت دے رہی ہیں۔ اور لوگ جب ٹھہر میں نماز پڑھتے ہو تو متوجہ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، آپ سے سوالات کرتے ہیں اور آپس میں چرچا کرتے ہیں، صحیح تو یہ لوگ 5 وقت یہ دیکھو چھٹتے ہیں۔ آپ جب بھی دیکھو گے ٹرین میں نماز پڑھتے ہو، میں نے بارہا دیکھا، جب بھی یہ دیکھو گے تو آپس میں چرچا کرنے بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں نے کچھ نیوسنس قسم کے لوگ ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں تاکہ اس بات کو لیکن ہمارا کام یہ ہے وہ اگر نیوسنس بنا کرتے رہے، وہ اگر کہیں اس طرح کی بے بنیاد باتیں کرتے رہے اور ہم بھی اگر خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہے تو وہ کام ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ پیام انسانیت کا حضرت مولانا نے بہت دنوں پہلے اس پلیٹ فارم کو جو ہے پر محنت کی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک میں یہ پلیٹ فارم قائم ہو، اور مولانا کے بیانات اور مولانا کی تقریروں کو اگر آپ سنو گے تو معلوم ہوگا کہ جیسے آج کے حالات پر وہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ مولانا بھی تھے، مولانا یاسین صاحب بھی تھے، ہم لوگ سب تھے، ہمارے یہاں کچھ شیعہ آغا خانی اور ان لوگوں نے ایک فتنہ شروع کیا،
اور انہوں نے ایک پلیٹ فارم ایسا بنایا کہ جس میں ہم ایک ہی قوم کے لوگ سب کے سب جمع ہوں، خواہ وہ حق ہوں خواہ وہ باطل ہوں، آغا خانی، شیعہ، دوسرے جو ہے شیعہ جعفری، ان لوگوں نے پلیٹ فارم بنایا اور بنانے کے بعد جو ہے یہاں دعوت دی ہمیں یہ احساس ہوا، ہمارے کچھ ساتھیوں کو بھی احساس ہوا، بھولے بھالے پن میں ہم لوگ بھی ان کا شکار ہو گئے، ہمارے ساتھی بھی شکار ہو گئے، لیکن جب بات سامنے آئی ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کے، ہم لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے ہمارے سامنے بھی یہ بات، حاجی خالد صاحب بھی موجود تھے، سب موجود تھے، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ پھر ترتیب بنائی کہ اس کو جو ہے ہمیں جو ہے اس کا رد کرنا چاہیے اور اپنے عوام تک بات پہنچانی چاہیے۔ اس وقت میرے ذہن میں جب ہم لوگ جمع ہوئے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں اپنی بات اگر کوئی بات کہوں گا تو شاید یہ میری اپنی بات ہوگی، اور میری اپنی بات کی حیثیت کیا ہوتی ہے بحیثیت عبدالقدوس کے؟ میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، میں نے اتفاق سے میرے الماری میں پاس میں یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی مولانا علی میاں صاحب کی اسلامیت و مغربیت کی کشمکش، وہ ہاتھ ڈالا وہی کتاب میرے ہاتھ لگی، اور ہاتھ لگی تو میں نے اس کے جب صفحات کو الٹنا شروع کیا تو یہی بات میرے سامنے آ گئی کہ عربوں نے اس طرح کی کوشش کی تھی عربوں کو جمع کیا جائے، خواہ وہ حق والے ہوں خواہ وہ باطل والے ہوں، اور انہوں نے ایک الباس کا نعرہ دیا، قومیت کا نعرہ دیا، قومیت کا نعرہ، حق و باطل کی بنیاد نہیں، ہمارا جمع آنا ہوگا تو حق و باطل کی بنیاد پر ہوگا، قومیت کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت یہ نعرہ لگایا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے عرب قومیت کی بنیاد پر یہ نعرہ لگایا۔ آج بھی جو چاہیں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش مولانا کی کتاب ہے اس میں دیکھ لیجئے، اس نعرے کا اثر یہ ہوا کہ جہاں دین کے جہاں نمازیں پڑھی جا رہی تھی وہاں اماموں کو نکالا گیا، جہاں مدارس قائم تھے اس مدارس کا جنازہ نکالا گیا اور دین کا ستیہ ناش کیا گیا۔ تو بہت بڑی سوچی سمجھی اسکیم تھی، اس طریقے سے معاملہ ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا علی میاں صاحب کی بات یہ کر رہا تھا، آج بھی اگر ان کے بیانات ان کی کتابوں کو آپ پڑھو گے معلوم یہ ہوگا کہ آج کے حالات کے اعتبار سے پورے طور پر وہ منطبق ہے۔ روہنگیا برما والوں کو جو بات کہی گئی تھی آج دیکھ لیجیے وہ کیا بات ہے۔ ہندوستان کے سلسلے میں بھی مولانا نے کہا تھا یہ دیکھو یہ ملک افکار الامم ہے، مولانا کے الفاظ تھے، ہم نے براہ راست مولانا سے یہ بات سنی ہے کہ یہ ملک افکار الامم ہے۔ افکار الامم کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو، مختلف تہذیبیں اس ملک میں جنم لیا ہے اور یہ ملک مختلف تہذیبوں کو نگل گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں اس ملک میں آپ اس ملک کی پرانی تاریخ کو دیکھو گے تو اس میں مختلف تہذیبوں نے جنم لیا اور مختلف تہذیبوں کو یہ نگل گیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان اپنے کردار اور اپنے تشخصات اور امتیازات کو چھوڑ دو اور اس کی اشاعت کرنا چھوڑ دو، نتیجہ ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بھی نگل لے۔ اس ملک کی یہ خاصیت رہی، کتنے آئے وہاں ایک واقعہ بیان کر، رابندر ناتھ ٹیگور ایک مرتبہ آ رہے تھے وہاں امریکہ سے آ رہے تھے، جہاز میں تھے، تو اس وقت سید سلیمان ندوی بھی اس جہاز میں موجود تھے۔ تو سید سلیمان ندوی نے رابندر ناتھ ٹیگور کو، جن کا ہم جنرل گن گاتے ہیں، تو ان کے پاس جو ہیں وہ موجود تھے، ان کے پاس کچھ ان کے فالوورز تھے، انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ ٹیگور جی یہ برہمو سماج جو تھا، حالانکہ اس کے اصول بڑے فلسفیانہ اصول تھے، صلح کل کے اصول تھے، شانتی کے اصول تھے، اور وہ ہر مذہب کا احترام کرتا تھا، صلح کل کہتا، ہر ایک کو کہیں کسی کو برا نہیں کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ختم کیوں ہو گیا؟ یہ اس کے فالوور نے رابندر ناتھ ٹیگور کو یہ سوال کیا، اور غالباً میرے خیال ہے پھر بعد میں مدراس میں یہ واقعہ لکھا ہو۔ تو رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک جواب دیا، ایک ہی جملے میں جواب دیا کہ ان کے پاس اصول تو بڑے اچھے تھے لیکن آئیڈیل کوئی شخصیت نہیں تھی، ان کے پاس نمونہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ برہمو سماج ختم ہو گیا۔
اس لیے ہمارے ساتھی آئے ہیں، اسی لیے آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ایک آئیڈیل شخصیت ہے اور اب وہ زندگی ہم کو دے گئے ہیں، ہمیں دنیا کے لیے آئیڈیل بننا ہے۔ اگر ہم آئیڈیل نہیں بنیں گے اور اپنی باتیں زبانی جمع خرچ کے طور پر کہیں گے تو ہم کیسے دعوت دیں گے؟ ہمیں خود آئیڈیل بننا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، بات لمبی ہو گئی، جو باتیں آپ کو صبح سے کہی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ پریکٹیکل طور پر بھی جو ہے اس کام کو شروع کیا، ہمارے انجینئر صاحب نے اور ہمارے عارف بھائی، عمران بھائی، لوگوں نے جا کر پریکٹیکل طور پر بھی اس کام کو شروع کر دیا۔ یہ اب باتیں کرنے کا وقت نہیں رہا، اب پریکٹیکل کام کے شروع کرنے کا وقت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کام کو سمجھنے کی اور پریکٹیکل طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ ساتھی جس فکروں کے ساتھ جمع ہوئے ہیں ان کی فکروں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جن جذبات کے ساتھ جمع ہوئے ہیں ان کے جذبات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مہمانان گرامی مشقتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر یہاں آئے ہیں، ایک کوڑھل لے کر آئے ہیں، ایک درس ہم کو دینے کے لیے آئے ہیں، ان کی کوڑھلوں کو قبول فرما۔ اور جو ہمارے اکابر تھے ان کے دلوں میں ایک کوڑھل تھی، اس کوڑھل کو عام فرما، اس پیغام کو عام فرما۔ اے اللہ انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ انسانیت کی قدروں کو جو اسلام کی قدروں کے ساتھ بہت حد تک میل کھاتی ہیں، اے اللہ ان کو بحال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور گنہگار ہیں، ہمارے آج تک کے اس مجرمانہ کردار کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں، اے اللہ نام و نموز سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں تو کردار کا غازی بنا، گفتار کا غازی بننے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں اور سنی گئی ہیں اس میں جو ہمارے لیے خیر ہیں اس کے وجود میں لانے کے لیے غیبی شکلیں تو پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما، امت مسلمہ کے شرازے کو منتشر ہونے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ امت خیر امت ہے اور یہ پورے دنیا کے لیے اور انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اے اللہ اسے اپنے پیغام کو سمجھ کر اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ علیہ السلام نے جتنی خیر و بلائی کی چیزیں مانگی ہیں اس سے حصے کام و غفر عطا فرما، اور جتنی شر و فتن کی چیزوں سے پناہ چاہیے ہے پناہ عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کے سب طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔